السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے ایکٹ 2019 کے تحت 3454 یونین کونسلز کا ادارہ جو ہے ختم کر کے 455 مقامی اداروں کے حوالے اسے کر دیا، اور 1 مئی 2020 سے یونین کونسلز کے ذمہ جو تمام فرائض تھے متعلقہ لوکل گورنمنٹس ادا کریں گی۔ ایڈمنسٹریٹر اور چیف افسران یونین کونسلز کے سربراہان ہوں گے، اور محکمہ بلدیات ایکٹ 2013 کے سیکشن 316 کے کلاس 2 کے تحت یونین کونسلز کو بنایا گیا تھا۔ یونین کونسلز کے خاتمے سے محکمہ بلدیات پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ شہریوں کو کس کاغذ پر سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جانا ہے، پالیسی وضع نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات اور نادرہ کے درمیان جو ہے پیدائش، نکاح، طلاق اور اموات کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے ایم او یو میں توسیع نہیں کی گئی ہے، اور 2005 میں ایم او یو میں باقاعدہ جو ہے وہ 100 روپے فی سرٹیفکیٹ فیس رکھی گئی تھی۔ 60 روپے نادرہ اور 40 روپے اخراجات کی مد میں یونین کونسلز فنڈ میں دیے جاتے تھے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ محکمہ بلدیات کا موجودہ غیر سنجیدہ اور پلاننگ کے بغیر فیصلہ جو ہے شہریوں کو بنیادی حقوق نہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ کہاں وہ آفیسز جن کے انفراسٹرکچر پر بہت بڑے پیمانے پر لاگت آئی تھی، وہاں کلرک کم از کم بیٹھا کرتے تھے، کمپیوٹر سسٹم موجود تھے، اور شہریوں کو پیدائش کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، طلاق اور اموات کے سرٹیفکیٹ سارا جو انہیں بنیادی ضروریات ہوتی تھی وہ ساری سرو کی جاتی تھی، لیکن وہ بھی اب ڈیزالو کر دیا گیا ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوگا اور ان دنوں میں اس کو کرنے کا جو حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب، سابق لارڈ میئر لاہور، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ عفیف صدیقی صاحب، سابق اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میر صاحب سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ میر صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ابھی قدم اٹھایا گیا ہے، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفیف صدیقی صاحب، فاتح کریں آپ کہ آج آپ کی حکومت نے بلدیاتی نظام، جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب دن رات نعرے لگاتے تھے کہ میں پورے پاکستان میں بہت مضبوط کروں گا، آج انہوں نے اس کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر کا صلہ دے اور پاکستانی عوام کی خود حفاظت کرے، اور پاکستانی عوام کے اوپر کوئی فرشتہ اور نیک دل حکمران لے آئے جو اس سسٹم کو دوبارہ سے بحال کر کے آگے چلائے۔ آپ کی فاتح پہ عفیف صدیقی سے بات رہے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، سیکرٹری بلدیات موجود ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ قاضی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ قاضی صاحب، یہ کیا وجوہات بنی پنجاب کی جو 3454 یونین کونسلز ہیں انہیں ختم کر دیا گیا، اور ان دنوں میں تو کرونا کی وبا اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ حکومت نابرد آزمائے، تو ان دنوں میں یہ یکدم فیصلہ کیا گیا، کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 4 مئی 2019 سے نافذ العمل ہے، اور اس کے تحت جو ڈیسیژن پنجاب اسمبلی نے کیے تھے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا، اور پرانی جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ پھر ایبالش کر دی گئیں، اور اس کے اندر جو ایبالش کی گئیں اس میں یونین کاؤنسل کا ٹیئر بھی شامل تھا۔ تو سب سے پہلے جو نئے نظام کے تحت جو لوکل گورنمنٹس یا مقامی حکومتیں تشکیل دی گئیں وہ 7 نومبر 2019 کو دی گئیں، اور اب ان کی جب حد بندی ہو گئی تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا کہ یونین کاؤنسل جو ختم ہوں گی تو ان کے کام کس نئی مقامی حکومت کو تفویض کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ساری ورکنگ کر لی تھی، لیکن پھر چونکہ ایک قانونی پیچیدگی تھی، اس کا ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا جو کہ 24 اپریل کو آیا، اور اس کے بعد یہ جو آخری سٹیپ تھا یہ بھی امپلیمنٹ ہو گیا، اور آج یونین کاؤنسل کا جو ٹیئر ہے وہ ایبالش ہو جائے گا، اور مقامی حکومتوں کو ان کیس آف لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کو وہ تمام کام تفویض کر دیے گئے ہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت۔ اچھا، دوسرا قاضی صاحب، اس میں جن لوگوں کو بنیادی ضروریات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، نکاح کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، طلاق اموات کے سرٹیفکیٹ، یہ سارے، تو وہ اب کس طریقے سے شہری جو ہیں، میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں آپ انہیں اگر بتا سکیں وہ کیا کریں؟ ضرور، بڑی مہربانی، آپ نے یہ سوال بھی کیا، بلکہ میں بتانا بھی چاہوں گا کہ اب اس وقت معاملات زیادہ سہل ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ جس یونین کاؤنسل کے رہائشی ہیں آپ کو اس یونین کاؤنسل کا معلوم ہونا چاہیے، پھر اس یونین کاؤنسل کے دفتر میں جا کے وہاں کے سیکرٹری یونین کاؤنسل سے رابطہ کر کے آپ اپنی برتھ یا ڈیتھ یا میرج یا ڈائیورس کو رجسٹریشن کرا سکتے تھے۔ لیکن اب ایک یونٹ ہے جس کا نام ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور،
اب چاہے آپ اس کے ہیڈ آفس میں چلے جائیں، اس کے ٹاؤن آفیسز میں چلے جائیں، یا 101 فیلڈ آفیسز جو کل صبح تشکیل دے دیے جائیں گے، کسی بھی دفتر میں آپ جا کے اپنا برتھ، ڈیتھ، میرج، ڈائیورس کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور اب مسائل بلکہ لوگوں کے زیادہ ان کے گھر کے نزدیک حل ہوں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں ہے کہ آپ اپنی متعلقہ یونین کونسل کے دفتر ہی جائیں. نہیں تو سیکرٹری صاحب، جب ایک بندے کو اپنی متعلقہ یونین کونسل میں فیسیلیٹیشن ہی نہیں مل رہی، اسے دور جانا پڑ رہا ہے، تو وہ جلدی کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ دیکھیں جی، اس وقت 101 جو ہیں لاہور میں فیلڈ آفیسز تشکیل دیے جا رہے ہیں. جی اس کے علاوہ ہیڈ آفس کا ہر ایک کو معلوم ہے، ٹاؤن آفیسز کا ہر ایک کو معلوم ہے. تو پہلے جو لمیٹیشن تھی کہ آپ نے اپنے متعلقہ یونین کونسل کے دفتر میں ہی جانا تھا، اب وہاں پہ کبھی کوئی آفیسر موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اب آپ کسی بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے دفتر میں چلے جائیں اور اپنا جو بھی وہاں پہ ہے رجسٹر کروا دیں، اور اس کے مطابق آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ حل ہوگا. میرے ساتھ آپ قاضی صاحب رہیے. میرے صاحب آپ ایگری کریں گے ان کی بات؟ ٹھیک ہے. قاضی صاحب عوام میں مار رہے ہیں جی. قاضی صاحب نے جب یہ ہم نے قانون بنایا تھا تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، ان کو بھی ایسے ہی گول مول گولیاں دے کے ہمیں ساروں کو یہ خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ تو سنب کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بیوروکریسی کو لے کر چلنا ہے. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 274 یوسیز کے آفس، ہر محلے میں لوگوں نے اپنا بندہ الیکٹ کیا ہوا، اس میں 2 سرکاری کلرک. نادرا جو ہے وہ لنکڈ اپ تھا، تو محلے والوں کو یہ پتا تھا کہ میری 219 ہے یوسی، 140 ہے، 214 ہے، 103 ہے. وہ بھاگا وہاں جاتا تھا، جا کر اپنی ریکوائرمنٹ دیتا تھا، ساتھ اگلے چائے کا کپ پلاتے تھے، اس کو عزت سے بٹھاتے تھے اور اس کا سارا کام ہو جاتا تھا. 274 یونین کونسلز تھیں لاہور میں، اور یہ اسی بیوروکریسی نے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کی سپرویژن میں یہ قانون بنایا تھا، اور اس وقت یہ تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. اب آپ مجھے قاضی صاحب سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی 101 یا 111 دفتر، اور آپ نے سوال پوچھا ہے اور قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ 111 کی لسٹ کا ہے. وہ 111 میں کون سے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آ کے سارے لوگ لاہور کے لوگ آئیں گے تو وہ ان کو بتائیں گے. ہاں یہ ممکن ہے کہ جو این اے اور ایم پی اے جہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہاں سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی سہولت مل جائے. باقی مور دین 2/3 آف لاہور جو ہے وہ تو اندھوں کی طرح پھرتا رہے گا. نہ 101 دفتر لبنے نے. گوینڈی دا جڑا بندہ ہے انہوں ٹاؤن ہال دا کی پتا تھے، اور 111 جڑے دفتر نے وہ کتنے بنے نے. سارا سسٹم ایک چلا تھا. قاضی صاحب آپ کو جس طریقے سے پرائم منسٹر اور نئی چیف منسٹر نے کہہ دیا، اسی طرح آپ نے بڑا خوبصورت ایک نظام بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا. دل پر ہاتھ رکھیں، آپ بھی اسی پنجاب کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں. لاہور میں ماشاءاللہ آپ نے اتنی سروس کی ہے، اتنے بڑے محکمے کے آپ سیکریٹری ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیں جو سہل ہو، جو لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہو. الیکشن ابھی آپ کروا نہیں سکتے، حد بدی آپ سے ہوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی پچھلے مہینے آپ کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب وہ ڈی لمیٹیشن کر کے بھیجیں. ٹیئر آپ نے ختم کر دیا ہے ڈسٹرکٹ کا، سارا جو ہے وہ آپ لے گئے ہیں تحصیل لیول کے اوپر. کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہے. کلرک آپ کے ٹرینڈ نہیں ہیں. آپ نے پورے پنجاب کے 3400 جو دفاتر سے یوسیز کے وہ ختم کر کے 40 کے 30,000 دفتر بنا دیے ہیں. وہ پتہ نہیں لوگوں کو کب پتہ چلیں گی کہاں سے وہ کلرک آئیں گے، کہاں سے وہ سٹاف آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں جی یوسیز میں کام اچھا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آپ ہی لوگ ساتھ تھے اور آپ ہی نے ریکمنڈیشن دی تھی اور آپ کو ہی گائیڈ لائن ملی تھی. سارا سسٹم بہترین چل رہا تھا. ابھی آپ نے کتنا بڑا ہوا بنا کے ایک لیٹر کا نکالا کہ جی کیش بکس، چیک بکس جو ہیں وہ 12:30 بجے تک جمع کرا دیں اور انشور کریں کہ کسی چیک بک کے اندر سے کوئی چیک نہ نکلا ہو. 1 سال آپ نے پوچھا نہیں اور ابھی آپ کل ایک آرڈر نکال رہے ہیں کہ چیک نہ نکلا ہو. کس طرح عوام کو آپ پاگل بنا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، آپ کے جس طریقے کے لیڈر آئے ہوئے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں اور آپ پابند ہیں ان کی مرضی کے مطابق. میں جواب ان سے لے لوں. اجاز میاں صاحب سینئر تجزیہ کار بھی میرے ساتھ موجود ہے. جی قاضی صاحب کیا جواب دیں گے میئر صاحب کی بات کا؟ جی میں بالکل بڑی عزت کرتا ہوں میئر صاحب کی، اور اس میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ جو انتظامیہ کا کام ہے وہ ہے مقننہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا. ٹھیک ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے ایک ایکٹ کے تحت ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. اور ایکٹ اس وقت جو نافذ العمل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یونین کونسل کا ٹیئر نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کہ وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ بحث ہے جس کا شاید اس وقت اس کا ادراک مناسب نہیں ہوگا کرنا. ٹھیک. دوسرا یہ آپ کو بتا دیں کہ اس کے سلسلے میں مکمل تیاری کی گئی تھی، ہر ایک کو معلوم تھا اور ہم نے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز بھی کرائے ہوئے تھے. اور یہ جو اس وقت یونین کونسل کے ایک ایک امپلائی کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے
ان کے ڈپلائمنٹ پلان تشکیل دیے گئے. ہر ایک کو باقاعدہ آرڈر کے تحت بتایا گیا کہ جس وقت یہ یونین کونسل ختم ہوگی تو آپ نے اگلے دن کس دفتر میں جا کے آپ نے رپورٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دسمبر 2019 میں باقاعدہ چارٹ آف سکسیڈنگ لوکل گورنمنٹس پبلش کیا گیا, تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرز کو بھجوایا گیا تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ اس یونین کونسل کا جس وقت یہ ابالش ہوگی تو اس کے جو موویبل ایسٹس ہیں, اس کے ریکارڈ ہیں, وہ کہاں جائیں گے. ہاں, جہاں تک بات ہے چیک بکس کی اور کیش بکس کی, اوبویسلی یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو سینسٹیو ہے اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا ہے. تو ہم نے جو سینئر آفیسر ہے, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کو باقاعدہ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہر ایک سے باقاعدہ وصول کرے اور سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ فیوچر آڈٹ کے لیے یہ سارا ریکارڈ وہاں موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ دیگر رجسٹر اور تمام موویبل ایسٹس چیف آفیسر جو متعلقہ لوکل گورنمنٹس کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. قاضی صاحب میرے ساتھ آپ رہیے. اعجاز میاں صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. اعجاز میاں صاحب, محکمہ بلدیات نے جو یونین کونسل تھی ان کا ادارہ جو ختم کیا ہے, ابھی آپ گفتگو سن بھی رہے ہیں قاضی صاحب کی, میئر صاحب کی گفتگو بھی سنی, کیا آپ کا رسپونڈ ہے اس پہ؟ دیکھیں, یونین کونسل جو پہلے کام کر رہی تھی وہ ایک ایوالڈ باڈی بن چکی تھی اور یہ کافی فنکشنل تھی اور اس میں سروس ڈیلیوری کے بھی کافی اچھے اس کے سسٹم تھے. آپ دیکھیں یہ کمپیوٹرائز نادرا کے ساتھ اس کا لنکیجز تھا, پھر اس کے بعد یہ ڈیتھ برتھ میرج یہ وہ سارے ایشوز میں, اور اس کے علاوہ جو اس کا ڈیولپمنٹ میں بھی یہ لوگ کام کرتے تھے اور کوئی بھی جیسے کمپین ہوتی تھی اس میں بھی یہ لوگ بڑا ایکٹیولی رول پلے کرتے تھے. اس ادارے کو توڑنے کی مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی یہ کیوں توڑا گیا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی ریزن نظر نہیں آتا. ایک بنا ہوا ادارے کو توڑنا آئی تھنک اٹس اے کرمنل. بالکل صحیح ہے. عفیف صدیقی صاحب, ابھی آپ کہہ رہے تھے کچھ بات آپ کرنا بھی چاہ رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں, اور اس کو آپ لوگوں کا جو اپنا نظام تھا وہ بہتر طریقے سے سرو کرتا تھا, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ایک بندے نے کانے سے آنا ہے تو وہ آفس ڈھونڈتا پھرے گا, کہاں جائے گا, اپنی یو سی میں اسے پہلے فیسلٹی مل جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے آج پروگرام اس موضوع پہ رکھا. آج سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب نے بڑے تفصیل سے اس کے قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی, اور میں اب کرنل صاحب کی طرف تھوڑا سا سوال کا جواب دے دوں. میں سب سے پہلے لاہور کا ایک شہری ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو وبائی امراض پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور جو مریض ہیں اس میں مبتلا اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے اور ہمیں واپس اپنے روزگار کی طرف اپنے معاشرے میں رواں دواں ہونے کی توفیق دے. جہاں تک اس سسٹم کا تعلق ہے, بات تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنی پڑے گی. 2013 سے جب ان کے قائد نے, جن کے آگے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی, کسی حکومتی عہدیدار کو اپنی رائے دینے کا بالکل اس کو موقع نہیں دیا جاتا تھا, وہ ون مین شو تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی, جس کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت 7 سال لیٹ سخت آرڈرز کے تحت انہوں نے ایک مفلوج سا نظام لا کے عوام کو خوش کیا, لالی پاپ دی, جس کا نام رکھ دیا کہ یہ عوامی بلدیاتی نمائندے ہیں. اس میں کرنل صاحب جتنا عرصہ رہے ہاؤس میں, اپنے یہ اور ان کے 9 رتن اپنے حقوق کی جنگ کے لیے روتے رہے. سڑکوں پہ باقاعدہ انہوں نے احتجاج کیا. مال روڈ پہ ان کے ڈپٹی چیئرمین آپ کے سامنے احتجاج کرتے پائے گئے کہ ہمیں ایک اختیار دیا جائے, ہمیں ڈپٹی میئر تو بنا دیا, اختیار کیا دیا ہے. یہ جو نام کا ایک ادارہ تھا اس کو ختم کرنا ہی بہتر تھا. یہ صرف کرپشن کا ایک منبع تھا. عوامی بلدیاتی نمائندوں کا باقاعدہ ایک با اختیار محکمہ ہونا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عوام یہ دیکھے گی کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ آج یونین کونسل کو ختم کیا گیا ہے, یہ قانونی تقاضے تھے. 274 سے یہ 455 لاہور کی ہو جائیں گی. پہلے لوکل گورنمنٹ کے تحت یہ سسٹم چلتا تھا, ان کے ملازمین تھے. اب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین ہوں گے. میٹروپولیٹن کارپوریشن ان سیکٹریز کو, ان جو افسران ہوں گے ان کو سیلریز دیں گی, اور جو عوامی نمائندے آئیں گے منتخب ہو کے کسی بھی پارٹی سے آئیں گے, وہ ترقیاتی کاموں کے بالکل با اختیار ہوں گے. ان کو کسی کو آگے جواب دینی ہونا پڑے گا. اپنی جو باڈی بنے گی لوکل گورنمنٹ یا نیبرہڈ, اس کے ماتحت وہ سسٹم چلے گا. اور دوسری بات میں آپ کو کر دوں, جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ختم ہو گیا, اچانک ہو گیا, حادثاتی طور پہ ہو گیا اور عوام کے ساتھ شاید کوئی ڈاکہ ڈل گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا.
یہ فیلڈ آفیسز بن گئے ہیں، لاہور میں 100 سے زائد بنے ہیں اور ان مقامات پر بنے ہیں جہاں پہ سرکاری عمارات ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہم جیسے عوامی نمائندے جہاں پہ سرکاری عمارتوں میں بیٹھتے تھے وہاں پہ اخراجات بڑے کم ہیں. ظاہر ایک جگہ ہے تو وہاں پہ 2 سے 3 یونین کونسل ایک جگہ پہ اکٹھی ہو کے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں وہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے. عوام کو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عمران ملک صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے. عمران صاحب، 3454 یونین کونسلز کا ادارہ ختم کر کے 455 مقامی جو ادارے ہیں ان کے حوالے کیا گیا، لاہور کے ہیں جی، ان کے حوالے کیا گیا ہے. تو عوام کو اس سے آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی توقع رکھنی چاہیے یا عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ بالکل، اس وقت یہ بڑا اچھا آپ نے ایشو اٹھایا ہے اس وقت، اور میں آپ کو صاحب بڑا آپ کا پروگرام بھی اچھا ہے اور اس وجہ سے آپ ہمیشہ ایشو اٹھاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ عوام کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا نہیں، ہو گیا ہوا ہے. اور چونکہ یہ یونین کونسل کا لفظ جو ہے نا، یونین کونسل، یہ 2013 کا جو ایکٹ ہے اس کی 216 سیکشن کلوز 6 کے تحت یہ یونین کونسل کا جو معاوضے وجود میں جن کو لایا گیا یہ اس کے تحت آئی تھی. اب 2019 کا جو ایکٹ محکمہ بلدیات کا آیا اس میں تو یونین کونسل کا وجود ہی نہیں ہے، جس میں لیبرہڈ کونسل کا وجود لایا گیا ہے. اب لیبرہڈ کونسل تب بھی وجود میں آئیں گی. 2 ایکٹ پاس ہوئے ہیں نا، ایک بلدیات کا 2019 کا ایکٹ پاس ہوا، ایک آپ کا نیبرہڈ اور پنچایت کونسل کا ایکٹ پاس ہوا. 2 ایکٹ پاس ہوئے. اب پہلا میری پہلے بات آرام سے سنیے گا تاکہ سب کو، سننے والوں کو بھی سمجھ لگے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب جو پہلا جو آیا ایکٹ آیا اس کے مطابق اس پہ باقاعدہ طور پر سیکشن 10 میں لکھا گیا کہ پہلا الیکشن ہوگا 6 ماہ میں، دوسرا الیکشن ہوگا پھر 6 ماہ میں. خاصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی یہ وبا آئی اور یہ اس وبا کا مقابلہ پوری دنیا دیکھ لیں نہیں کر سک رہی، اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس وبا کو نعمت میں بدل دے. اب یہ پینڈیمک کرونا کی صورتحال کے پیش نظر جو اب ہماری جو نیبرہڈ کونسل بنی تھی، لاہور کی میں بات کروں گا، پہلے صوبے کی بات بعد میں، پہلے لاہور کی، کیونکہ لاہور ایک بڑا شہر ہے. 455 نیبرہڈ کونسل کا جو قانون پاس ہوا، پہلے 285 تھیں پچھلے سال، اور اس سال جو ہے اس کا قانون پہلا طور پر اسمبلی میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ 455 ہونی چاہیے. جیسے 267 یونین کونسل تھیں، اس کو 455 نیبرہڈ کونسل کا اب اس کو بنا لاہور میں ہوگی 455. اب یہ 455 نیبرہڈ کونسل تب بھی آئیں گی جب الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا. اب حلقہ بندیاں تب بھی ہوں گی جب یہ کرونا جیسی وبا جو ہے یہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد یہ الیکشن کا دورہ شروع ہوگا، اور اس پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حلقہ بندی ہونے کے بعد نیبرہڈ کونسل کا قانون جو ہے باقاعدہ طور پر آپ کو سامنے آ جائے گا، اور یونین کونسل کی جگہ نیبرہڈ کونسل کا نام رکھ دیا جائے گا. اب صورتحال چونکہ اس وقت 9 ماہ کا چونکہ آگے چلے گئے الیکشن بھی، انہوں نے کہا جی اگلے سال 2021 میں دیکھیں گے، ابھی تو پینڈیمک کرونا چل رہا ہے. ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ جو یونین کونسل تھی ان کا ایک کیس لگا ہوا تھا عدالت میں. اب عدالت میں 2 روز قبل جو ہے وہ کیس جو ہے یونین کونسل کے کچھ صاحبان نے کیا ہوا تھا، میں ان سے نام نہیں لوں گا کیونکہ درخواست گزار تھے، تو وہ ہار گئے. اب جیسے ہی وہ ہارے ہیں، جیسے ہی وہ ان کا یہ کیس تھا کہ ہماری یونین کونسل کو ختم نہ کیا جائے، ضم نہ کیا جائے بلدیاتی اداروں میں، ہمیں یوں ہی چلنے دیا جائے کہ ہمارا جو کام ہے وہ اسی طرح چلنے دیا جائے. مگر عدالت نے ان کی جو ریٹ پٹیشن تھی وہ خارج کر دی اور کیس جو ہے گورنمنٹ کے حق میں کر دیا. گورنمنٹ نے فوری طور پر لیٹر نکالا، نہ آ دیکھا نہ تیا دیکھا، اسی وقت انہوں نے لیٹر نکال دیا. اب لیٹر تو نکال دیا فاش بات. اب لاہور شہر میں 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی، آپ رہتے ہیں جوڑ ٹاؤن، میں رہتا ہوں ایئرپورٹ، یہاں پہ حفیظ صدیقی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے، یہ رہتے ہیں سمنا آباد. اب لاہور شہر میں 101 فیلڈ جو ہے دفاتر ہیں، ان کی اپنی سرکاری عمارتیں ہیں جو کرائے کی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، نہیں ہو گئی آج، یعنی کہ کل سے یہ یہاں پہ فیلڈ آفیسز ہوں گے اور اس میں یہاں پر لوگ جائیں گے، یہاں سے اپنا برتھ، ڈیتھ اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق، شادی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کیا 101 اور 9 زون جن کو ہم ٹاؤن کہتے تھے وہاں پر بھی یہ سارا کچھ ہوگا. 101 اور 9، 110 اور 11واں MCL کا ہیڈ کوارٹر،
یعنی کہ 111 بلڈنگز آپ کے پاس پتہ لاہور میں ہے. اب کوئی رہتا ہے جلو موڑ میں ہے تو اس کے بعد یونین کونسل کا دفتر کرائے پہ تھا, وہ ختم ہو گیا, اس کو اگلی, اب اس کو کیا پتا کہ میں نے کہاں پہ جانا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ میں سمجھ کے بات سمجھ گیا ہوگی. ٹھیک ہے ملک صاحب میرے ساتھ رہیں. قاضی صاحب یہ عمران ملک صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہے تھے, تو اس پہ کوئی آپ رسپونڈ کریں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو اور ان کی باتوں کا جواب بھی تاکہ دیا جا سکے. اور سب کی تشویش یہی ہے, پینل میں جتنے معتبر ہمارے ساتھ احباب موجود ہیں, سب کی تشویش یہی ہے کہ عوام کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ اس طرح ہو جائے گا. بہت شکریہ. جس میں عمران صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو اس کے خد و خال بتائے. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ انتظامیہ کا کام مقننہ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہے, اور اس وقت نافذ العمل ایکٹ 2019 ہے, اور اس کے مطابق ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے, جس کے تحت یونین کونسل ختم ہو گئی. اچھا, خوبصورتی اس 2019 کے ایکٹ کی یہ ہے کہ اس میں جو ڈائریکٹ الیکشن ہوگا میئر کا, اور اس کے علاوہ یہاں پہ پارٹی بیس بڑا اسٹرانگ سسٹم آیا ہے, یعنی کہ اس وقت انڈائریکٹ الیکشن میئر کے نہیں ہوں گے, لہٰذا زیادہ امپاورنگ سسٹم جو ہے 2019 کے تحت آیا. نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایک اٹ از جسٹ ون آف دا فنکشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ ہے کہ رجسٹریشن آف برتھ, ڈیتھ, میرج اینڈ ڈائیورس. میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں کہ نہ ہی صرف یہ نظام انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم بہتر طریقے سے, کیونکہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں, جس طرح ابھی یہ بات ہوئی کہ الیکشن ہونے ہیں, الیکشن کے لیے یہ الیکشن کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اور الیکشن سے پہلے انہوں نے اس کی حلقہ بندی یعنی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. اس سلسلے میں ہماری الیکشن کمیشن سے لگاتار رابطہ ہے جی. اور جس دن وہ ہمیں جو کہیں گے, جو انسٹرکشن دیں گے, اس کے مطابق ہم ڈیلیمیٹیشن میں اور آگے الیکشن جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کرنے میں ان کی مدد کریں گے. تو لہٰذا اس ٹرانزیشن کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, اور اس ٹرانزیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تمام ہم وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت کا جو محکمہ بلدیات ہے وہ ہم صرف یہاں پہ رکے نہیں ہیں, اس وقت ہم بالکل فائنل سٹیجز پہ ہیں, اور اب آنے والے وقت میں اگلے انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے 5 روز کے اندر ہم ایک اپنا موبائل ایپ لانچ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بلدیہ آن لائن, اور اس کے اندر ہم سروس دے رہے ہیں. اب کسی شخص کو ایون کسی MCL کے دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر میں اپنے موبائل پہ قوائف انٹر کریں گے اور یہاں سے MCL آپ کو رسپونڈ کرے. قاضی صاحب میرے ساتھ رہیے, شارٹ بریک ایک مجھے لینی ہے. قاضی صاحب کی بات ابھی جاری ہے جی, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو قاضی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے. اور یہ کنفرم ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب اسمبلی کی ڈائریکشن پہ سارا کچھ ہونا ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہو رہا ہے کیا وہ ریلیف دے سکے گا, اور یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ جو ہے یہ عوام کی ریلیف دینے کی بجائے الٹا مزاحمت ان کے لیے بن جائے, زحمت بن جائے. اور ایپ کی اگر بات کی گئی ہے تو لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, نیٹ کہاں سے لے کے آئیں گے, اور مہنگے موبائل فون کہاں سے لے کے آئیں گے. کچھ عمرہ جو ہے وہ تو یہ کر لیں گے. یہ ساری باتوں کا جواب پوچھتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے پلیز کنکلوڈ فرما لیں. بہت شکریہ جی. میں یہ بتا رہا تھا, دیکھیں زمانہ چونکہ بدل رہا ہے, لوگوں کا ہیومن انٹرفیس کم کر کے ڈیجیٹائز ورلڈ یا ای گورننس کی طرف ایک موڈ یا ڈیجیٹائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک ہمارا بڑا ایک اہم ہے رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ, اس کے اوپر ہم نے وی اسٹارٹیڈ ورکنگ, اور پورے پنجاب میں بہت جلد, جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا, اگلے چند روز میں ایک نئی ایپ انٹروڈیوس ہو رہی ہے, جس میں اوبیسلی جس کے پاس یہ فون ہے یا انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, یا اگر اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے کسی ہمسائے کے پاس یہ ایکسیس ہے, تو وہیں گھر بیٹھے یا گھر کی ساتھ کسی ہمسائے کے پاس جا کے یا کہ ریلیٹو کے ذریعے آپ قوائف درج کرا سکتے ہیں اس بچے کے اور اس کے پیرنٹس کے جو پیدا ہوا ہے بچہ, یا کہیں وفات ہوئی ہے تو ڈسیز کا اس کے لواحقین جو ہے وہاں پہ اپنے قوائف اسی کے اوپر آن لائن سبمٹ کرا دیں گے. سبمٹ کرانے کے بعد پروسیس جو ہے وہ مقامی حکومتیں لوکل گورنمنٹس کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں تک ان کو برتھ رجسٹریشن اور یا ڈیتھ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ پہنچایا جائے گا. دیکھیں یہ سارے وہ چونکہ ایک ٹرانزیشن ہے, ایک چینج ہے, وی آر مینیجنگ دس چینج. لوگوں کو ان کی بلدیاتی سروسز ہیں یا میونسپل سروسز ہیں اس میں امپروومنٹ کی ایک سنسیئر ایفرٹ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 101 آفیسز ہیں اس پہ بھی رش کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قاضی صاحب میرے ساتھ رہیے. کرنل صاحب یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ایپ تک بن جائے گی تو پھر لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو کیا اعتراض ہے میرے صاحب؟ بھائی جان ایپ جو ہے نا, ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ہے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپیہ بانٹا گیا ہے, جہاں جہاں وہ ایک فارم بھرتے تھے نا, تو وہ ایپ تو دور کی بات ہے, یہ جو موبائل کے اوپر وہ
4 ڈیجٹس ایک نمبر تھا وہ بھیجنا ہوتا تھا تاکہ اس کا نام رجسٹر ہو جائے اس 12,000 میں. آپ اسی میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. تھانوں کے باہر آ کے بچے بیٹھ گئے اور انہوں نے 100 روپیہ لینا شروع کر دیا کہ یہ فارم بھریں اور یہ اپنا نام جو ہے نا اس موبائل کے ذریعے آگے بھیجیں. قاضی صاحب ہمارے بادشاہ بہت قابل افسر ہیں, مگر قاضی صاحب تو گلیاں محلیاں دا نہیں پتا, تو نہیں پتا جڑے بیچارے ریڑیاں والے نے وہ ایپ دا مطلب بھی تو دس سکن. وہ جنہ محلیاں چ رہندے نے قاضی صاحب انہاں دے سجے کھبے کسے نو ایپ دا نہیں جے مطلب پتا. اور پھر تو پتا جدو ایسے بنانا ہوندا ہے اس کے اندر وٹنس ہوتی ہے, اس کی کس کی گواہی ہے, شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنی ہوتی ہے, جا کے دفتر سے اس نے اٹھانا ہے. اور تواڈے کلرکاں دا تو مینوں بھی پتا ہے, میں بھی مہر رہا ہوں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ نیچے کس بھاؤ بکتی ہے. یہ جو سہانے سپنے ہیں نا, آپ اتنے ماشاءاللہ معتبر افسر ہیں اور میں آپ کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں. آپ بہت اچھے سسٹم. اچھا میرے صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیول تک نہیں جا رہے جہاں میں پھرتا ہوں اور قاضی صاحب حفیظ صدیقی صاحب پھرتے ہیں. اب آپ ہمیں ہمارے لیول پر لے آئیں اور اس لیول سے آپ سوچیں کہ لوگوں کو آپ نے کس طرح یہ 4 بیسک چیزیں دینی ہیں جو آپ نے فرمایا ہے, ڈیتھ, برتھ اور طلاق. 1 منٹ جو اور پھر آپ نے بتایا ڈیولپمنٹ سکیمز. آپ کے دفتر میں میری عرض سنیں, آپ بہت محترم ہیں, میری عرض سنیں. آپ کے دفتر میں 120 کروڑ کی جو پڑی ہوئی ہیں ترقیاتی سکیمیں, وہ سارے لاہور کے جو چیئرمین تھے انہوں نے دی تھی. افسروں نے حکومت وقت کے کہنے پہ کہہ دیا کہ جی یہ نہیں کرنی, وہ نہ ہوئی. ادروائز ڈیولپمنٹ ورکس بھی بڑے اچھے ہو رہے تھے, گلی محلوں میں اسٹریٹ لائٹیں بھی بڑی اچھی چل رہی تھی, سب کچھ تو ہو رہا تھا. آپ کم از کم وزیر اعلیٰ کو یہ تو بتائیں کہ بھائی یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ بہت پیڑا ہوتا ہے. ہمارا پرانا میئر جو تھا وہ 6 سال دفتروں میں دھکے کھاتا تھا ایک گلی بنوانے کے لیے. آپ بھی اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے, میں آپ کے دفتر میں آ کے مسکینوں کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا فائلیں لینے کے لیے. اور کہاں ہمارے چیئرمین یہاں کے بندوق رکھتے تھے کہ میئر صاحب کرو ہے والا آپ میرے گلی دے وچ, میں نہیں جے تانوں چڑھنا. زمین آسمان کا فرق ہے, ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کروا دیں. یہ تو ابھی کرونا آ گیا نا, جیسے ملک صاحب نے فرمایا. ہاں 6 مہینے پہلے تو آپ نے ویلیج کاؤنسلز کروانی تھی پنجاب پورے میں, کرونا تو 2 مہینے سے آیا, وہ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو بار بار جو ہے الیکشن کمیشن لیٹر لکھ رہا ہے, 16 دن پہلے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے ڈی لمیٹیشن کریں. معذرت کے ساتھ میری اطلاع کے مطابق کوئی آپ خود ہی چکر چلا رہے تھے کہ ایسے لائنیں شائنیں لگا کے ان کو بھیج دیں. میں نے ان کو جا کے کہا کہ جناب یہ کورٹ میں کیس ہے, ہائی کورٹ میں, اس کیس کی طرف آپ کو بالکل نظر نہیں گئی. اور ابھی جو یو سی والوں نے کیس کیا تھا ان کا فیصلہ خلاف آیا اور آپ نے ٹھک آگے اگلا پروسیجر لے لیا. عوام کو تھوڑی سی ریلیف دیں, اپنے جو نئے سیاسی قائدین ہیں ان کو سمجھائیں کہ پنجاب کی عوام مر جائے گی. داخلے اگوں کرونے دی وجہ تو پتہ نہیں بچیاں دے سالاں دا کی بننا ہے, اور تو برتھ سرٹیفکیٹ نہ بنے تو اور کی بنے گا. اللہ تعالیٰ ساڈا حامی و ناصر ہوئے. قاضی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں اعجاز میاں صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. اعجاز میاں صاحب, ابھی میئر صاحب قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب دکھا رہے ہیں, قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ڈائریکشن ہے اسمبلی کی ہمیں, تو کیا پھر بہتر کیا ہے؟ میں کرنل صاحب کی ساری باتوں کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہم 70 سال سے ایک ٹرانزیشن میں چل رہے ہیں, 70 سال سے ایک ٹرانزیشن میں چل رہے ہیں. ہر گورنمنٹ ایک نیا سسٹم لاتی ہے اور ابھی تک کوئی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ہی نہیں ہو سکا. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے, اس سسٹم کو میں نے پڑھا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم پریکٹیکلی نہیں ہے. نہ یہ نیبرہڈ کونسل بن سکے گی, نہ ان سے ولیج کونسل بن سکے گی, نہ ان سے جو الیکشن کا پروسیجر ہے وہ ہوگا, اور یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. نہیں تو آپ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا؟ میں بالکل یہ بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اس میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتا اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. جی حفیظ صدیقی صاحب, نہ یہ پریکٹیکل ہے وہ فرما رہے ہیں, نہ کہتے اس سے الیکشن پاسبل ہو سکے گا جتنا یہ کمپلیکیٹڈ ہے. میں اپنے کے پی کے صوبے کی بات کروں گا. وہاں پہ بلدیاتی جو انتخابات کروائے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کروائے, اور وہ اتنے مؤثر تھے, اتنے وہ عملی اقدامات انہوں نے اٹھائے اور اتنے بااختیار بلدیاتی نمائندے تھے. اس بنیاد پہ وہاں پہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت وجود میں آئی, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. یہ سارا جیسے سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ ایپ کے ذریعے برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ ہوں گے. یہاں پر سیکرٹری جو یونین کونسل ہوتا ہے وہ 100 روپے کے بجائے 3-3 ہزار 4-4 ہزار روپے ڈیمانڈ کرتا ہے, اور کرپشن کا ایک گڑھ ہے جو ختم ہونے جا رہا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی.
پہلے جو ہمارے یہاں پر 20-30 سال سے براجمان تھے انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے؟ عوام کو کہاں پہ ریلیف دیا ہے؟ آ کے انہوں نے سارا سسٹم ایسا دقیانوسی بنا دیا کہ صرف ان کو یس مین چاہیے تھے. اب حقیقی بلدیاتی نمائندے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو خامیاں ہیں وہ بھی دور کی جائیں گی. عمران ملک صاحب صدیقی صاحب کو میں میر صاحب ایک منٹ ذرا میرے ساتھ آپ نے آج ماشاءاللہ پڑھا لکھا پروگرام ہو رہا ہے اور بیسک بنیادی طور پر جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں, مقامی حکومتیں یا اکائی ہوتی ہیں, ہر انسان سے کے ساتھ جڑے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے یہ مقامی حکومتیں بنائی جاتی ہیں. اب چونکہ سلسلہ چل رہا ہے مقامی حکومتوں کا, الیکشن کا, ان کے دوبارہ ان کو لانے کا, ان کو کس طریقے سے لایا جائے, یہ تو چلیں سیاسی طور پر جو فیصلے ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پی ایم کی مشاورت سے کریں گے. اس وقت کی جو صورتحال ہے جس کے اوپر پروگرام پہ نقطہ نظر ہے آپ کا, اس نقطہ نظر پہ اگر ہم آئے تو قاضی صاحب میری بات سن رہے ہیں, بڑے محترم ہیں, اور میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ قاضی صاحب جو ہے میرے آئیڈیل بھی ہیں, کیونکہ ان کی جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ بڑی لٹریسی ریٹ کی طرف جاتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام کو بڑے اچھے طریقے سے, خوش اسلوبی طریقے سے کام کروایا جائے. اس وقت کی صورتحال میں میں قاضی صاحب سے ایک سوال کروں گا. وہ سوال یہ ہے میرا کہ قاضی صاحب کہ اس وقت آپ نے اس کو ختم تو کروا دیا یونین کونسل کو, ظاہری بات ہے آپ نے یہ کرنا تھا, مگر جو 274 یونین کونسل ہیں, میرے گھر کی یونین کونسل ہے 37. اب میں صبح جاتا ہوں اپنے گھر کے کسی ایک فرد کے لیے جو کوئی بھی اس کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہاں پہ یونین کونسل نہیں ہے. اب جو آپ کا MOU سائن ہوا ہے نادرا کے ساتھ, اور نادرا جو ہے وہ اس کے لیے اس کے دوبارہ آپ نے ابھی تک توسیع نہیں ہوئی نادرا کے ساتھ, اور نادرا جو ہے اس کی توسیع کے لیے آپ کو دوبارہ سے MOU سائن کرنا پڑے گا, اور آپ کو ان یونین کونسل کا حرف ختم کر کے MCL کا لفظ اوپر لکھوانا پڑے گا. اس کے لیے 1 ماہ لگے گا, 1.5 ماہ لگے گا, 2 ماہ لگے گا. اس کا ڈیزائن چینج کرانا پڑے گا, کاغذ شپنگ ہوگی, اس کا ایک نقشہ ہوگا. ابھی تک کوئی بھی یعنی کہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے جو جتنی بھی یونین کونسل ہے پورے صوبے کی 3454 کے قریب جو یونین کونسل ہے, اس میں آپ نے ان کا سامان, ان کا کمپیوٹر, وہاں پہ لگے AC, وہاں پہ لگا تمام UPS سسٹم کو, تمام تر جو ہے وہ اس کو ختم کروا کر دوبارہ سے وہاں پہ جتنے بھی فیلڈ آفیسز ہوں گے وہاں پہ رکھوانے کی اجازت دی ہے. مگر وہاں پہ لوگوں کو جو کاغذ پہ ملے گا سرٹیفکیٹ تو اس کے اوپر تو لکھا یونین کونسل کا لفظ ہوگا. اب نادرا کیا کر رہا ہے, نادرا کیا اتنا ہمیں 1 ماہ 1.5 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا تو اس کے اوپر تو یونین کونسل کا لفظ لکھا ہوا آئے گا, تو آپ نے تو یونین کونسل کو ختم کر دیا ہے. تو اس میں کس طرح سے آپ دوبارہ سے لیٹر نکالیں گے, اس کے کیا خطوحال ہوں گے, کس طرح سے عملی جامہ ٹھیک ہے, میں شہری تو پہلے ہی پیدائش کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے خوار ہوتے ہیں, ان کو اتنی جلدی پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. اچھا, پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ خلا کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے, طلاق کا سرٹیفکیٹ اور سب سے مشکل ہے, جن کا وقفہ آتا ہے اور اس میں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کافی زیادہ کبھی دولہے کی طرف سے, کبھی جو دلہن کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسئلے ڈالتے ہیں, بیچ میں کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, بیچ میں فیصلے ہوتے ہیں, کچھ بھی یعنی کہ ابھی سارا کام رک گیا ہے. اور یہ 4 اکائیاں ہیں جو انسان کی بنیادی چیزیں ہیں, جس میں سب سے پہلے پیدائش آتی ہے, اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے یعنی کہ نکاح, پھر اس کے بعد جو ہے نکاح, اس کے بعد جو طلاق کا مسئلہ اگر آ جائے تو پھر موت کا مسئلہ اگر آ جائے, تو 4 جو چیزیں ہیں وہ چیزیں رک گئی ہیں پورے صوبے میں. اب ان چیزوں کو دوبارہ سے آپ نے چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹھیک ہے جی سیکرٹری صاحب کے لیے جی میں پوچھ رہا ہوں ملک صاحب. بالکل سیکرٹری صاحب اس کا کیا جواب ہے, انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے, اور پوچھنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ بھئی آپ کی اپنی تیاری کتنی ہے, اور اگر کس میں مہینہ 1.5 کا تعطل آ گیا تو پھر کیا کریں گے. میں ذکر کرتا ہوں. جی عمران صاحب نے بڑا واضح ایک اچھا سوال کیا. اچھا دیکھیں جی, اس میں جو یونین کاؤنسل کے دفاتر جو ختم ہوئے تو اس میں 3 طرح کے ملازمین تھے. ایک وہ ملازمین تھے جن کا لوکل گورنمنٹ سے تعلق نہیں تھا, وہ ڈیپوٹیشن پہ ان کو ہم نے فارغ کر کے واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے. ایک ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ملازمین ہیں, جو کہ لوکل گورنمنٹ ڈائریکٹریٹ میں کل رپورٹ کر دیں گے. اور تیسرے وہاں پہ وہ لوگ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے تھے جن کو ہم نے لوکل گورنمنٹس میں ڈپیوٹ کیا, یعنی MCL میں وہ واپس آئے. اس کے سلسلے میں نے میٹنگ کی تھی, بلکہ عمران صاحب بھی وہاں موجود تھے کل. جو لوگ ابھی یونین کاؤنسل سے رپورٹ کیا ہے انہوں نے MCL میں, اور جو ایکسپیرینسڈ ہینڈز ہیں وہی ان فیلڈ آفیسز میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے. لہذا ہمارے پاس ایکسپیرینس سٹاف ہوگا
ان تمام رجسٹریشن کرنے کے لیے. نمبر 2, نادرا کے ساتھ آج ہماری ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو گئی ہے اور ہم اس کو جو نیا نظام لا رہے ہیں جس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اس کے ذریعے نادرا کے ساتھ ہماری میٹنگ اگلے ہفتے میں ہو رہی ہے جس میں ہم اس میکینزم کو فردر امپروو کر لیں گے. ابھی ہمارے لیے بڑا کمپلیکس تھا. ٹوٹل 4015 یونین کاؤنسلز ہیں پنجاب میں اور جو نظام چل رہا تھا 4015 ایک نادرا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش میں تھی. ہم نے اس پورے نظام کو PITB کے ذریعے ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی کام جو کر لیا ہوا ہے اور آنے والے وقت میں PITB ایک نوڈل پوائنٹ ہوگا پورے پنجاب کا جس کے ذریعے نادرا سے ڈیٹا ایکسچینج ہوگا اور نادرا سے ویریفیکیشن ہو کے PITB کے ذریعے پوری لوکل گورنمنٹ کو ملے گی. یعنی اب ہمارے پاس جہاں 4015 نوڈل پوائنٹس تھے جو نادرا سے کنیکٹ کر رہے تھے اب وہ کم ہو کے 455 لوکل گورنمنٹس ہو چکی ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے میں پورا دیر از اے سسٹم ان پلیس اور ہمارے پاس ایکسپیرینس ہینڈ ہے جو کہ اب مئی کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کرے گا اور ہمارا جو ڈیجیٹائز سسٹم جو ہی آ جائے گا ہم اس کے ساتھ ساتھ کی ٹریننگ کرا کے ریپلیس کرا لیں گے. تو اب آنے والے وقت میں یہ جو پیپر ورلڈ ہے اس کو ہم کمزور اور کم کر دیں گے. اور اس میں جس طرح ابھی مبشر صاحب نے بھی ذکر کیا بڑی ماشاءاللہ میرے بڑے معزز ہیں وہ, تو جو ہمارے بھائی بہن جنہوں نے رجسٹریشن کرانی ہوگی اگر ان کو یہ نو ہاؤ نہیں بھی ہے تو وہ جس وقت تشریف لائیں گے فیلڈ آفس میں تو ان کی جو ڈیجیٹائز انٹری ہے وہ ہمارا اپنا اسٹاف کرے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہو یا اس کے پاس اسمارٹ فون ہو تو تبھی وہ اپنی ڈیجیٹل انٹری کر سکتا ہے. آنے والے وقت میں ہمارا جو سسٹم چینج آ رہا ہے اس میں یہ ساری ڈیٹا انٹری ڈیجیٹل ہوگی. وہ چاہے آپ گھر بیٹھ کے اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ کسی ہمارے فیلڈ آفس میں تشریف لائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم اس طرح کی ڈیٹا انٹری آپ کی کروائیں گے اور وہاں پہ ہمارا اپنا اسٹاف یہ کام کرے گا. ٹھیک ہو گیا. میئر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ پیپر ورک کا میں سمجھ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنے جا رہے ہیں. صاحب کی بات میں نے سن لی. آپ کو اب کیا اعتراض ہے؟ ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں 2017 میں جب ہم نے ٹیک اوور کر لیا تھا اینڈ میں میئر بن گیا تھا, عفیف صدیقی صاحب UC چیئرمین بن گئے تھے اور اپوزیشن کے لیڈر بھی تھے. آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال سے نادرا کے ساتھ ایفرٹس ہو رہی تھیں اور بہت ساری UCs جو ہیں ہمارے ٹیک اوور ہونے کے بعد نادرا کے ساتھ لنک ہوئی تھی. اب وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو 4000 اور کچھ 40,000 پورے پنجاب کے جو ادارے یہ بنانے جا رہے ہیں ان کو یہ مختصر کریں گے. قاضی صاحب نے پتہ نہیں 400 یا 500 بتایا. پہلے تو ان کو جو مختصر کرنا ہے وہ جتنے بھی آفس یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں ہم نے بندے پوسٹ کر دیے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کارپوریشنوں کے پاس اتنے بندے ہی نہیں ہیں کہ جو پوسٹ ہو سکیں. کئی بندے پوسٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. اچھا میئر صاحب مجھے بریک ایک لینی بڑی چھوٹی سی. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں جی تو میئر صاحب جو ہے وہ اپنی بات کنکلوڈ کریں گے. قاضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اعجاز میاں صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عمران ملک صاحب ہیں, عفیف صاحب ہیں. شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جی میئر صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیں پہلے. اب وہ قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم دفتروں میں لے آئیں گے. بھائی 40,000 سے زیادہ دفتر بننے ہیں, ڈی لیمیٹیشن ابھی ہوئی نہیں ہے. جو ولیج کاؤنسلز ہوں گی وہ کب وجود میں آئیں گی, کب وہاں کا جو ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو وہ لوگ جو ہیں جتنے فرض کرو آپ نے 10 کو سکویز کر کے ایک سینٹر میں لانا ہے یہ ساری فیسلٹیز دینے کے لیے, تو جب وہی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں, ڈی لیمیٹیشن ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ کیسے آئیں گی. لاہور کی آپ نے 455 بنا دی ہیں, کس 274 کو ختم کر کے ان 455 کو کس طرح سکویز کر کے 274 میں لانا ہے. پہلے آپ ان 274 میں لائیں گے, وہ 274 جو ہیں وہ آپ پھر نادرا کے ساتھ ملائیں گے. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 6 مہینے رات دن بھی لگے رہے نادرا کے ساتھ مل کے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ پورے پنجاب کی بات کریں تو وہ نیبرہڈ کاؤنسلز اور لاہور میں بھی ابھی جو نیبرہڈ کاؤنسلز اور پنجاب کی جو ولیج کاؤنسلز ہیں وہ تو ڈی لیمیٹیشن ہی نہیں ان کی ہوئی. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نیبرہڈ کاؤنسل نمبر 4, نیبرہڈ کاؤنسل نمبر 16, نیبرہڈ کاؤنسل نمبر 455 کا جو پورا آبادی ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے نادرا کے ساتھ. جب تک ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوگی, بلاک کوڈز کے حساب سے ہم جائیں گے نہیں. تو قاضی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, دفتروں میں بیٹھ کے یہ کام بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہو جاتی ہے, ٹی وی پر بھی لوگ مطمئن ہو گئے. کون مطمئن ہو گئے؟ گلبرگ کے رہنے والے,
डिफेंस के रहने वाले, अपर माल के रहने वाले, मगर पिंड मियाँ मीर, पिंड गुरकी, जल्लो, सुवा असल का ना, उन बेचारों का क्या होगा? उनको तो पता ही नहीं है कि हमारी नेबरहुड काउंसिल कौन सी बनी है। तो काजी साहब ये प्लीज, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नादरा को उन्हीं यूनियन काउंसिल्स के ऊपर चलने दें और अपने चीफ मिनिस्टर को समझाएं, उसको गाइड करें, मिनिस्टर लॉ को करें, जो भी मिनिस्टर बल्दियात हैं, पता नहीं कौन है आजकल, हमें तो ये भी नहीं पता, उन्हें समझाएं कि लाहौर दे लोगों ते धिक्के ना मरवाओ। मैं पागल हो गया वहां, लोकी तो नहीं मैंने मेरा दरवाजा खटखटांदे ने, राशन ਤੁਹਾਡੀ मैं गवर्नमेंट दे नहीं सकी ਤੇ ਬਲਦਿਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 89 ਡੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ, जिसको हम कहते हैं वोट को इज्जत दो। एजाज मियां साहब, एजाज मियां साहब साथ है जी? जी मैं साथ। एजाज मियां साहब, क्या फिर हल क्या है? ये कॉम्प्लिकेशंस है काफी दोनों मामलात में, आप सुन रहे हैं बड़े गौर से, तो क्या हल फिर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस बहुत मुश्किल है। अभी तो इनको जो इंस्टीट्यूशन जो पुराना इवॉल्व हुआ था उसको सिर्फ स्ट्रेंथन करना चाहिए था। इसको पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, डेवलपमेंट की पावर्स देनी चाहिए थी। अब ये नया सिस्टम बना के ना ये पंचायत की किसी को समझ आ रही है, ना किसी को नेबरहुड काउंसिल की समझ आ रही है, ना किसी को विलेज काउंसिल की समझ आ रही है। ये तो एक क्योस वाली सिचुएशन है। अब देखें, इन्होंने अभी टाइगर फोर्स बनाई है। अगर ये इनके पास यूनियन काउंसिल का एक इवॉल्व सिस्टम जब मौजूद होता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को का जो बेसिक जो पिलर है वो यूनियन काउंसिल है। अभी इमरान ने बड़ा अच्छा इसका एनालिसिस किया है कि ये बर्थ से स्टार्ट होकर डेथ तक ये आपके एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अब किसी को कोई समझ नहीं है, ये लोगों को समझ नहीं है। अब लोगों को समझ लगेगी ये मुशर्रफ दौर से जब ये चल रही थी, ये एक काफी एक स्ट्रेंथन्ड अदारा बन गया था। यस, लेकिन अब इसको तोड़ के एक टोटल क्यास पैदा हो गया। बिल्कुल सही। हफीज साहब, आप कुछ कहना चाहें, कोई इनपुट देना चाहें? अभी आप देखें कि ये एक वबा फैली है, अल्लाह की तरफ से हुआ है। उसमें हंगामी तौर पे एक ऐप बनाई गई है जो 8171 की, वो चंद दिनों में बनी है और इतनी मौसर है, पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक बनी है। उसमें किसी पार्टी कारकुन को आगे नहीं आने दिया। कहीं पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कहीं पे वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर नहीं लगी, जो पहले बाथरूमों पे भी लगा करती थी। वो अब इनको पता चल गया है कि तब्दीली कैसे आ रही है। एक मौका दिया जाए, जो इसमें खामियां रह जाएंगी वो ठीक कीजिए। ठीक है, मौका आप कहते मौका दिए, खात्मा हो रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से बर्दाश्त किया जाए। इमरान मलिक साहब, आप ये अभी एजाज मियां साहब फरमा रहे थे कि ये तो क्योस की तरफ चीजें चले जाएंगी, तो फिर हल इसका क्या आप देखते हैं? पांच बात देखें, जब भी ट्रांजिशन पीरियड आया है, मुशर्रफ के दौर में भी ट्रांजिशन पीरियड आया था और अमेंडमेंट 2 दफा हुई थी कानून में, और उसके बाद नोनी की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने माशाल्लाह 6 साल इलेक्शन ही नहीं करवाया। और जब कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाया तो कोर्ट ने इलेक्शन करवाया और 2017 में फिर ये दोबारा आए। और 2017 से लेकर मैं एक एक दिन, एक एक पल इनके साथ रहा हूँ। मैं लाहौर आपके साथ बैठे हुए हैं, जो अब साबका है कर्नल टाइम मुबशर जवेद साहब, हमारे बड़े मोहतरम है। इन्होंने बड़ा काम करने की कोशिश की है, मगर इनके अपनों ने ही काम नहीं करने दिया इनको। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे हफीज सदीकी साहब बैठे हुए थे, इनको तो अपोजिशन लीडर को मानते नहीं था। 10 घंटों के साथ आते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, पूरे जो ईवान का मंजर जो है था वो पूरा लाहौर देखता था, वहाँ पे एहतजाज होता था, मछली मंडी का मंजर पेश करता था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये तमाम लोग जो है ये अपनी अपनी बारियां लगा गए हुए हैं। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक शहर में क्या पूरी दुनिया में इसका पेंडेमिक कोरोना है और इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर
ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اگر کوئی فورس نہیں بنا سکا, کوئی اپنی ٹیم نہیں بنا سکا, تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر صلہ رحمی کرنی چاہیے, لوگوں کے اوپر, لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے. اس وقت نقطہ نظر جو ہے شہری جو سن رہے ہیں اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اس وقت پیدائش, موت اور طلاق اور نکاح کا مسئلہ, جو اس پر سرٹیفکیٹ جو ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, میں ابھی پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے قاضی صاحب یہ بالکل میرے ساتھ رہی ملک صاحب آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں سیکٹری بلدیات آپ کے ساتھ موجود ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے میر صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وزیر کون ہے, شاید وزیر قانون ہے, وزیر جو ان کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ وزیر بلدیات بھی ہیں, ان کے اوپر منسٹری ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب میرے ساتھ رہیے, ایک وزیر ہونا لازمی ہے جو آپ کے اس پروگرام میں آئے اور باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات. ٹھیک ہے قاضی صاحب, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ملک صاحب ٹھیک ہے. قاضی صاحب ابھی مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کی ایک ہی اعتراض ہے بہت بڑا کہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ تیاری کے بغیر کیا گیا اور اس کی تیاری نہیں ہے پراپر. تو میں تھوڑا آپ کو جاؤں گا. ایکچولی نا یہ جہاں پہ میں جتنی ماشاءاللہ معزز اراکین جو آپ یہاں بیٹھے ہیں ان کی میں نے سنی بھی ہے بات, اور بڑا انہوں نے متضر بیان دیا. اچھا, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو سیپریٹ قوانین اس وقت لاگو ہیں. ایک ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ, جس کے تحت بلدیاتی جو نظام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ایڈمنسٹریٹرز کے تحت, جس کے تحت MCL موجود ہے, اور وہاں پہ اس کے جو باقاعدہ ایکٹ کے تحت یہ فنکشن ان کو تفویض کیا گیا. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ایکٹ نے کیا تھا. دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ایک ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسل کا بھی ایکٹ پاس کیا گیا ہے, جس کی ڈیلیمیٹیشن اور الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمارا الیکشن کمیشن سے لگاتار رابطہ ہے, اور یہ ڈیلیمیٹیشن شروع ہو جانی تھی, یعنی حلقہ بندی شروع ہو جانی تھی, لیکن کرونا کی وجہ سے یہ معاملہ ذرا ڈیلے ہوا. تیسرا جو ایک ایلیمنٹ ہمارے ذہن میں رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو سم ٹرانزیشن. جس طرح پہلے ٹرانزیشن لوکل گورنمنٹس کے لیول پہ تھا وہ خیریت سے مکمل ہوا, اور اب لوکل گورنمنٹس کام کر رہی ہیں, MCL کام کر رہی ہے. نمبر 2, یہ جو ٹرانزیشن ہے یونین کاؤنسل ختم ہوئی ہے, اب ان کی جگہ جو ان کے فنکشنز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو گئے ہیں. Obviously جب ٹرانزیشن ہوتی ہے سلائڈ سے آپ ہیول آتا ہے, لیکن وی آر ٹوٹلی کاگنیزنٹ آف اٹ, ہمیں اس کا ادراک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ مسئلے بہت جلدی سموتھن آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل مبشر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عفیف صدیقی صاحب شکریہ, ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, اعجاز میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ کبھی ہو کہ پروگرام تماشا جو ہے آپ کو وہ متاثرین سڑکوں پر دکھا رہا ہو کہ وہ کہیں جی کہ ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے, برتھ سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے, اور طلاق والے پیپرز, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں یہ قیامت ٹوٹے, لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو اسے وہ متعلقہ پیپرز بھی نہ مل رہے ہوں, تو اللہ رحم کرے. اگر یہ چیزیں ٹرانزیشن میں ہیں تو پوری قوت اور پوری فورس کے ساتھ ان کو آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, اور جمہوریت کی جو روح ہے وہ بلدیات ہے, تاکہ لوگوں تک, ان کے ڈور سٹیپ تک جو آپ ہے ان کو ان کے مسائل حل کر سکیں. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.